اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں، بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئے، کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، یہ انتہائی ناپسندیدہ بات ہے اللہ کے ہاں اور ایمان والوں کے ہاں۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتے ہیں ہر اس دل پر جو سرکش ہو اور متکبر۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ یہ سورۃ مومن ہے اور اس کی آیت نمبر 35۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ رب العزت نے وہ مکالمہ نقل فرمایا جو فرعون کے سامنے آل فرعون میں سے ایک آدمی نے کہ جو کہ مومن تھا، اس نے اس وقت نقل کیا کہ جب فرعون نے دربار لگایا ہوا ہے اور اس وقت وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے چھوڑو کہ موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی جب قتل کی بات ہو رہی ہے، اس وقت اس مرد مومن نے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ اب آپ دیکھیے فرعون کے پاس جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ میں بادشاہ ہوں، مصر کے سیاہ و سفید کا میں مالک ہوں، میں سارے اسباب اختیار کیے ہوئے ہیں، اور پھر وہ اپنے آپ کو خدا کہلاتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ فرعون کے پاس دلیل یہ ہے کہ اقتدار میرے پاس ہے، حکومت میرے پاس ہے، طاقت میرے پاس ہے، تو میری بات مانو۔ مرد مومن یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ہم سب کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، کیونکہ مصر اور یہ لوگ تم سے بڑے موجود ہیں، تو ان کا رب کون ہے جو تم سے پہلے تھے، اور تم سے پہلے تمہارے اباء و اجداد تھے مصر کے بادشاہ، تو پھر وہ رب ہوئے۔ پھر تو رب تو وہ ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا ہے، تم یہ دلیل نہ دو۔ باقی یہ کہ تمہارے پاس طاقت ہے، اختیار ہے، لوگ ہیں، تو تم سے پہلے قوم نوح گزری ہے، قوم عاد گزری ہے، قوم سمود گزری ہے، ان کے پاس طاقت تم سے زیادہ تھی، افراد تم سے زیادہ تھے، وہ تم سے زیادہ ذہین تھے، زیادہ عمروں والے تھے، لیکن اللہ کے عذاب سے کوئی چیز انہیں بچا نہیں سکی۔ تو یہ دلیل نہ دو کہ میرے پاس اختیار ہے، اقتدار ہے، جو تم سے پہلے تھے ان کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ اور پھر اس نے اپنی قوم سے کہا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس یوسف علیہ السلام آئے تھے، حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا، جب ان کا جانا ہوا پھر تم نے کہا کہ ان جیسا اب کوئی رسول نہیں آ سکتا۔ تو اللہ نے پہلے بھی نبی بھیجے اور تمہیں یہ سمجھانے اور بتانے کے لیے، لیکن تم نے بات نہیں مانی۔ تو اب یہ وہ دلائل دے رہا ہے، اب بھی اسی کی بات ہے۔ وہ کہتا ہے الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں کہ جن کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں۔ ایک طرف اللہ کے نبی ہے موسیٰ علیہ السلام اور پھر ان کے معجزات ہیں، پھر ان کی دعوت ہے، اور دوسری طرف فرعون ہے اور اس کے پاس صرف اختیار ہے اور اقتدار اور کچھ نہیں۔ وہ اس اقتدار کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میری بات مانی جائے، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی جائے۔ کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، یہ انتہائی ناپسندیدہ بات ہے ایمان والوں کے ہاں بھی اور اللہ رب العزت کے ہاں بھی۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ فرمایا جو متکبر ہو، متکبر کسے کہتے ہیں؟ صحیح بات کا انکار کرنے والا، حق کو جھٹلانے والا، یہ متکبر ہے۔ اور جبار کون ہے؟ سرکشی کرنے والا، جان بوجھ کے نافرمانی کرنے والا۔ فرمایا یہ جو دو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتے، اور جس کے دل پر اللہ مہر لگا دے پھر ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے مہر لگا دی ہے، جب اللہ مہر لگا دیں گے پھر ہدایت کہاں سے ملے گی؟ تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ انسان میں بڑائی تکبر آ جائے یا انسان سرکشی پر اتر آئے، جان بوجھ کر نافرمانی پہ اتر آئے۔ یہ دو چیزیں انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتی۔ وقال فرعون، اب فرعون کا جواب سنیے۔ وقال فرعون یا ہامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے بلند و بالا عمارت بناؤ، لعلی ابلغ الاسباب، شاید کہ میں راستوں پر پہنچوں، راستوں پر جاؤں۔ کیوں؟ اسباب السماوات، آسمانوں کے راستے، فاطلع الی الہ موسیٰ، اور پھر میں جھانک کے دیکھوں موسیٰ کے الہ کو۔ چونکہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ اوپر ہے،
تو ایک بڑی عمارت بناؤ. اب ظاہر سی بات ہے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ بڑے سے بڑی عمارت بھی بنائی جاتی تو کیا وہ آسمان تک پہنچ سکے؟ جب یہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتے تو یہ آسمان، زمین و آسمان کا جو فاصلہ، اتنا ہی فاصلہ دوسرے آسمان کا، پھر ساتوں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر اللہ کا عرش. تو یہ جو وہ بات کہہ رہا ہے، کہیں سے عقل میں آنے والی چیز ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کوئی بڑی عمارت بناؤں اور اس کے اوپر چڑھوں. تو بعض تفاسیر میں یہ تو یہ اس نے صرف مذاق کے لیے بات کی کہ ایسا کر دو، اور بعض تفاسیر میں یہ کہ اس نے بنانے کی کوشش بھی کی کہ ایسی عمارت بنائی جائے. اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ سچ نہیں بول رہے کہ ان کا کوئی الہ ہے. اگر ہے تو بتاؤ، میں ایسی عمارت بناؤں اور میں جا کے اللہ کو دیکھوں. وکذالک زین لفرعون سوء عملہ، اسی طرح مزین کیا گیا فرعون کے لیے اس کا برا عمل. وصد عن السبیل، اور روک دیا گیا اس کو سیدھے راستے سے. جب کسی آدمی پر اللہ کی بات، نبی کی بات اثر انداز نہ ہو رہی ہو اور وہ ہر بات کا جواب دینے اور ہر ایک چیز پہ تکبر کی کوشش کر رہا ہو، تو یہ سمجھ جائے کہ اسے اللہ نے ہدایت سے روک دیا ہے. ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ چاہیں گے ہدایت ملے؟ نہیں، ہدایت تب ملے گی جب اللہ چاہے گی. اب جو آدمی تکبر پہ آ جائے، سرکشی پہ آ جائے، ہر بات کا جواب دینے کی کوشش، اللہ کی بات کا انکار، نبی کی بات کا انکار، معجزات کا انکار، تو اللہ نے اب اس کو روک دیا سیدھے راستے سے. وما کید فرعون الا فی تباب، اور ہر تدبیر اس کی جو ہے وہ ہلاکت اور ناکامی والی ہے. وقال الذی آمن، اب مرد مومن بولا، اے میری قوم، اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، میری اتباع کرو، میں تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں سیدھے راستے کی طرف. جو میں تمہیں بلا رہا ہوں یہ نبی کا راستہ ہے. یا قوم انما هذه الحیاۃ الدنیا متاع، اے میری قوم یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ صرف متاع ہے، چند دنوں کی بات ہے. وان الاخرۃ ہی دار القرار، اور آخرت کا گھر وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ، وہ دار القرار ہے. من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها، جو برا عمل کرے گا اس کا بدلہ اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا اس نے کیا. ومن عمل صالحا، اور جس نے نیک عمل کیا، من ذکر او انثى وهو مؤمن، مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. فاولئک يدخلون الجنہ، ان لوگوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا. یرزقون فیہا بغیر حساب، اور انہیں جو رزق دیا جائے گا وہ بے حساب ہوگا. اب دیکھیں نا، ایک طرف گناہ کرنے والا، اس کا وبال اتنا ہی جتنا گناہ ہوا، اس سے زائد نہیں. اگر ایک گناہ کیا ہے تو ایک ہی لکھا جائے گا، اور سزا بھی اسے ایک گناہ کی ملے گی. لیکن اللہ رب العزت کا کرم اور فضل یہ ہے کہ اگر نیک عمل ہوگا، کرنے والا مرد ہو یا عورت، جو نیک عمل کرے گا اللہ جنت میں داخلہ نصیب کریں گے ایک، اور جو جنت میں داخلہ ہوگا وہ پھر بے حساب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، مادامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان قائم ہے. اب جنت اور اس کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ اسی کے لیے. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، اور میری قوم کیا ہوا کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں، دعوت دیتا ہوں، إِلَى النَّجَاةِ، نجات کی طرف. وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے بلا رہے ہو جہنم کی طرف، آگ کی طرف. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنت کی طرف آ جاؤ، اور تم بلا رہے ہو جہنم کی طرف. تدعوننی لأکفر باللہ واشرک بہ، تم مجھے یہ دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کر دوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں. ما لیس لی بہ علم، جس کے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، اور میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس ذات کی طرف جو غالب بھی ہے، معاف کرنے والے بھی. اب تک تم نے اللہ کی بات نہیں مانی، توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دیں گے. لا جرم انما تدعوننی الیہ، اور یہ پختہ بات ہے کہ تم جس کی طرف مجھے دعوت دے رہے ہو، لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اس کی کوئی دعوت دنیا اور آخرت میں نہیں ہے. یعنی یہ کوئی بلانے والی چیز نہیں ہے کہ تم مجھے دنیا کی طرف یا بادشاہ کی طرف یا مال کی طرف بلاؤ. بلانا ہے تو اس ذات کی طرف جس کی طرف ہم نے سب نے لوٹ کر جانا ہے. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، ہم سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو حد سے بڑھنے والے ہیں یہ جہنم والے ہیں. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب تم یاد کرو گے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں. اب میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ نبی کی بات مان لو، اس کی بات نہ سنو، صحیح راستے پر آ جاؤ گی. میں تمہیں کوشش کر رہا ہوں بات سمجھانے کی. اگر تم نہیں سمجھ رہے
فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب تم میری ان باتوں کو یاد کیا کرو گے کہ کاش کہ اس وقت ہم اس کی بات مان لیتے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میرا معاملہ اللہ کے حوالے. وَأَنَّ ان اللہ بصیر بالعباد، کہ بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، تو ہم نے بچایا اللہ نے اس کو بری تدابیر سے جو ان لوگوں نے کی. اب یہ کس کو اللہ نے بچایا؟ تو دونوں روایات ہے. فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا، اللہ نے بچایا موسیٰ علیہ السلام کو ان کی بری تدابیر سے. اور دوسری روایت اللہ نے اس مرد مومن کو بچایا ان کی بری تدابیر سے. اور تفاسیر میں ہے کہ اس آدمی نے جب یہ دعوت دے لی اور یہ پیغام بتا دیا اور ان سب کو یہ سمجھ آ گئی، فرعون کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ مرد مومن ہے، تو اس کے بعد یہ وہاں سے نکل گیا. موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کے بارے میں یہ مشورہ ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف، اور یہ بھی وہاں سے نکل گیا. پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بھی حفاظت کی، ان کی بھی اللہ نے حفاظت کی. تو اللہ رب العزت نے بچا لیا. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور گھیر لیا آل فرعون کو برے عذاب نے. اب وہ عذاب آپ نے بارہا سنا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نکلے اپنی قوم کو لے کر، اور یہی طے ہوا تھا کہ رات کو نکلنا ہے، اور اللہ کی طرف سے حکم بھی تھا کہ آپ راتوں رات لے کر یہاں سے جائیں. اب جب چلے تو آگے دریا کلزم، اور فرعون جب اٹھا اور اس کو پتہ چلا کہ یہ سارے ہی نہیں ہیں تو کہاں گئے، تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا. اب پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے دریا کلزم. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے. اب عقلی تقاضا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو اپنے ہاتھ میں پکڑے اور فرعونیوں پر چلانا شروع کرے. عقل یہی کہہ رہی ہے نا کہ مقابلہ کرنا ہے تو مقابلہ ایسے، لیکن وہی یہ کہہ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، میری رہنمائی کرے گی. اب جو اللہ میرے ساتھ ہے تو اللہ نے فرمایا فضرب بعصاک البحر، اب سمندر کو مارے، دریا کو مارے. اب ڈنڈا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں، اور مارنا کس کو ہے؟ دریا کو. کسی فرعونی کے سر میں نہیں مارنا، دریا کو مارنا. اب عقل کا تقاضا کیا تھا اور وہی کیا کہہ رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عقلی بات مانی یا وہی کو مانا؟ وہی کو مانا. اب اس وقت کچھ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ پانی کو مارنے کا کیا فائدہ، لیکن جیسے موسیٰ علیہ السلام نے وہی کی اتباع کی اور پانی پر مارا، اللہ نے 12 راستے بنا دی. پانی رک گیا، قوم موسیٰ گزر گئے، یہ سارے جا رہے آپس میں باتیں کر رہے. جب یہ پار ہو گئے اور آخری فرعونی دریا کے اندر آ گیا، اللہ نے پانی کو ملنے کا حکم دیا، اور سب کے سب کو اللہ نے اس پانی میں غرق کر دیا. یہ تو ہے پہلا عذاب. اب اس کے بعد کیا ہوا وہ آگے والی آیت میں انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہ سمجھنے کی توفیق.